اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال الحکیم فی القرآن الکریم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی اس آیت کے محور پر گفتگو ہو رہی تھی کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اسی عنوان کو تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ دو روایات آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں۔ اگر ممکن ہوا تو آج دونوں روایات، اور اگر ممکن نہ ہوا تو ایک روایت آپ کی خدمت میں مکمل کی جائے گی۔ در واقع خداوند متعال اپنے دوستوں کی خصوصیات کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ عزیزان محترم، اسلامی تہذیب و تمدن میں، اسلامی ثقافت میں اللہ سے محبت کا موضوع ایک نہایت ہی اہم موضوع بھی ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ جسے بہت زیادہ بیان ہونا چاہیے لیکن بہت زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، اور اسے رواج دینے میں، اسے مومنین کے سامنے بیان کرنے میں در حقیقت جس قدر اللہ سے محبت کی شمع ہمارے وجود میں روشن ہو جائے گی، اسی مقدار میں ہمارا اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا اور اللہ کا قرب حقیقی ہم لوگ حاصل کر پائیں گے۔ لہٰذا اللہ سے محبت کے عنوان پر وہی گفتگو جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں بیان ہوئی، جو ہمارے شیعہ علماء فقہا نے بیان کی، انہی کلمات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص منفرد مقام ہے۔ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسکن الفؤاد، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے یہ شہید جلیل القدر عالم، فقیہ، فیلسوف، عارف، انہوں نے اس روایت کو مسکن الفؤاد میں ذکر کیا، اور اس کے بعد جو محدثین آئے انہوں نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا۔ جیسے آپ دیکھیں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار جلد نمبر 67 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، اور حدیث نمبر 28 کے تحت اسی روایت کو وہ بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کے ایک نہایت ہی بے نظیر فقیہ، بے نظیر عارف، بے نظیر شہید عالم ہیں کہ آج تک 10ویں صدی ہجری کے بعد تمام علماء شیعہ، فقہائے شیعہ ان کے دسترخوان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ان کی کتاب شرح لمع حوزہائے علمیہ میں پڑھائی جا رہی ہے۔ مثلا 966 ہجری قمری کو شہید کی شہادت ہوتی ہے، تو اس وقت سے آج تک جتنے علماء عالم بنے ہیں جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، اور آج بھی دینی مدارس میں یہاں پاکستان، ایران، عراق، جہاں کہیں بھی دینی مدارس آباد ہیں، کوئی عالم ایسا نہیں جس نے شہید کے دسترخوان سے فیض حاصل نہ کیا ہو۔ اس قدر جلیل القدر ہستی ہیں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ، بے نظیر شخصیات ہیں۔ اور ہمارے شیعہ علماء فقہا ان کی کتابوں کو جو نہایتی خلوص کے ساتھ انہوں نے تحریر کی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات لیا کرتے تھے۔
ایسے ایسے آپ علماء دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا انہی شہیدوں کی کتابوں کو پڑھنے اور پڑھانے کی راہ میں. ایسے ایسے علماء کہ اگر انہیں اللہ نے 50 سال زندگی دی ہے تو 50 سال انہوں نے انہی شہید کی کتاب لمع کو پڑھایا ہے حوزہ علمیہ میں، اور جب بھی انہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہوتی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی شہید کی اسی کتاب کا واسطہ دے کر اپنی حاجت روائی کیا کرتے تھے. تو پس یہ شہید بہت بے نظیر ہستی ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں. روایت بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق ہے کہ خداوند متعال حضرت داؤد سے مخاطب ہے. فی اخبار داؤد، یعنی وہ روایات جو اللہ اور حضرت داؤد کے مابین گفتگو ہوئی ہے، جو کلام ہوا ہے، ان روایات کو جمع کیا گیا ہے اور شہید نے ان روایات میں سے ایک روایت کو تحریر کیا ہے، جیسے مرحوم مجلسی نے بھی بیان کیا اور اس کا ریفرنس آپ کی خدمت میں دے دیا. خداوند متعال حضرت داؤد کو یہ مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتا ہے، یا داؤد ابلغ اہل ارضی، اے داؤد زمین پر جتنی موجودات، جتنے افراد موجود ہیں انہیں میرا یہ پیغام پہنچا دو. کیا پیغام ہے؟ انی حبیب من احبنی. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد جا کر بشریت کو یہ پیغام دے دو کہ میں اس کا حبیب ہوں، من احبنی، جو میرا حبیب ہے، جو مجھ سے دوست رکھتا ہے، جو مجھ اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے یہ پیغام دے دو کہ یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے. اے داؤد میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. بس اللہ سے محبت کرنے والا انسان، اس کی محبت یک طرفہ محبت نہیں بلکہ طرفینی محبت ہے. یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور صرف یہ محبت ہی حد تک ہے نہیں، یا داؤد انی حبیب من احبنی وجلیس من جالسنی. اے داؤد لوگوں کو یہ پیغام دے دو جو تھوڑا وقت نکال کر میرے لیے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، میرے لیے بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، درس کی محفل منعقد کرتے ہیں. اے داؤد انہیں یہ پیغام دے دو کہ انی جلیس من جالسنی، جو میرے لیے جلوس کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اسی محفل میں اسی جگہ پر موجود ہوتا ہوں. اللہ کا جلوس جسمانی نہیں ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں زمان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مکان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ان چیزوں کی احتیاج ہے، لیکن اللہ کو ان چیزوں کی احتیاج نہیں ہے. پس اللہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، یعنی اللہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر ہے، نظر کرم ہمارے اوپر ہے. اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے، اللہ ہماری حاجات سے واقف ہے. ہم جس قدر خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جلوس کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی اسی مقدار میں اس خلوص کا اظہار ہوتا ہے اور ہم سے رابطہ ہوتا ہے. یہ رابطہ یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ رابطہ قائم ہوتا ہے. پھر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمُونِسٌ لِمَنْ آنِسَ بِذِكْرِي. اے داؤد لوگوں کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ جو کوئی بھی میرے ذکر کے ساتھ انس اختیار کرتا ہے میں اس کے ساتھ انس اختیار کرتا ہوں. ہم جو بیٹھ کر یہاں نماز پڑھتے ہیں، جس قدر خلوص کے ساتھ ہم اللہ کے ذکر میں یہاں جلوس کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ کی ذات کی جانب سے اسی مقدار میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ذکر ہوتا ہے. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، اللہ ہماری حاجات کو سنتا ہے اور ہماری حاجات کی حاجت روائی کرتا ہے. بس یہ رابطہ اللہ کی طرف سے اور انسان کی طرف سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رابطہ دو طرفی رابطہ ہے. وَصَاحِبٌ لِمَنْ صَاحَبَنِي. اے داؤد جا کر انہیں بتاؤ کہ میں ان کا صاحب ہوں، ان کا دوست ہوں. من صاحبنی، کہ جو میرے ساتھ مصاحبت اختیار کرتے ہیں، جو میرے ساتھ دوستی اختیار کرتے ہیں، جو میرے لیے آتے ہیں، جو میرے لیے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے نماز کے اوقات میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، میں ان کا دوست ہوں، میں ان کا صاحب ہوں، میں ان کا حبیب ہوں. کس قدر عظیم مراتب ہیں کہ جو اس
روایت میں وَمُخْتَارٌ لِمَنْ اخْتَارَنِي، اے داؤد جو مجھے اختیار کرتا ہے، میرا انتخاب کرتا ہے، اے داؤد میں بھی اس کا انتخاب کرتا ہوں۔ پس ہم دیکھیں کس قدر انسانیت میں لوگ موجود ہیں، لیکن ان افراد میں جو افراد اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اپنے اوقات میں سے وقت نکالتے ہیں مسجد کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، مناجات کے لیے، درس و تدریس کے لیے، جو اللہ کو اختیار کرتے ہیں، اللہ بھی ان افراد میں انہی افراد کو اختیار کرتا ہے۔ اور ہم افراد میں جس قدر ہمارا اللہ کی ذات کی طرف خلوص ہوگا، اللہ کی ذات کی جانب سے بھی اسی قدر اس اخلاص کا اظہار کیا جائے گا، اور ہمارے ساتھ یہ رابطہ دو طرفی برقرار کیا جائے گا۔ وَمُطِيعٌ لِمَنْ أَطَاعَنِي، اے داؤد جا کر بشریت کو یہ پیغام دے دو کہ مُطِيعٌ مَنْ أَطَاعَنِي، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ پس انسان اللہ کے احکام کی جو اطاعت کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جو بھی حاجت رکھتا ہو، جو بھی سوال رکھتا ہو، جو بھی دلی مراد رکھتا ہو، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطیع من اطاعنی، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ پس انسان اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو بھی مستجاب کرتا ہے، اور اگر انسان کسی دوسرے فرد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسی انسان کے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دوسرے شخص کے حق میں بھی ان دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ پس یہ رابطہ اللہ کے ساتھ انسان کا یک طرفہ رابطہ نہیں، دو طرفہ رابطہ ہے۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ما احبنی احد، مجھ سے کسی نے اتنی محبت نہیں کی ہوگی، اعلم ذالک یقینا من قلب، اور اس محبت پر اپنے قلب سے اس کو یقین بھی ہوگا، الا قبلتہ لنفسی، کہ میں اس انسان کو اپنے لیے قبول کر لوں گا۔ یعنی انسان اللہ سے جتنی بھی محبت کرے اور اس محبت پر اسے یقین ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہ مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ جس قدر انسان اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ اس کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے اور اسے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے خداوند متعال وَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا، میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن ایسی محبت کرتا ہوں لا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ، کہ ایسی محبت آج تک میں نے کسی سے نہیں کی ہوگی من خلقی، اپنی مخلوقات میں۔ پس اللہ کی ہر انسان سے محبت منفرد محبت ہے، خاص محبت ہے، ایسی محبت ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، اس انسان کے ساتھ خاص ہے۔ پس اللہ کی مخلوقات کو آپ مد نظر رکھیں، کس قدر خداوند متعال نے مخلوق کو خلق کیا ہے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی سے زیادہ ہے، کسی سے کم ہے، کسی سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی محبت کرتے ہیں، کسی سے منحصر پہ فرد محبت کرتے ہیں، لیکن خداوند متعال کی محبت ایسی محبت ہے جو ہر فرد کے ساتھ منحصر بے فرد محبت ہے، اسی کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کی محبت اور اس کی محبت میں آپس میں کوئی مماثلت موجود نہیں ہے۔ خداوند متعال اپنے ہر محب سے خاص محبت کرتا ہے۔ لہٰذا پھر خداوند متعال فرماتا ہے من طلبنی بالحق وجدنی، کہ جو مجھے اپنا معبود حق سمجھتے ہوئے مجھ سے طلب کرتا ہے یا مجھے طلب کرتا ہے، وجدنی، وہ مجھے پا لیتا ہے۔ یعنی یہ میری تلاش میں نکلا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اس کا معبود حق ہوں، اور یہ معبود حق کی تلاش کرتے ہوئے مسجدوں میں آتا ہے، مجھے تلاش کرتا ہے، وجدنی، یہ مجھے پا لیتا ہے، اس کا وقت ضائع نہیں کیا ہے، اس نے مجھے پا لیا ہے۔ وَمَن طَلَبَ غَيْرِي لَمْ يَجِدْنِي، اور جو میرے غیر کی تلاش میں مسجد میں آتا ہے وہ مجھے نہیں پاتا۔ پس اس کا خلوص نہیں تھا،
اس کا وجود میرے لیے خالص نہیں تھا، اگر اس کا وجود میرے لیے خالص ہوتا وجدنی تو وہ مجھے پا لیتا، لیکن جو میرے غیر کے لیے آیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا ہے، لوگوں سے تعلقات کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کے درمیان شہرت کے حصول کے لیے آیا ہے، وہ اپنے دنیاوی مقاصد کو تو پا لے گا لیکن وہ مجھے ہرگز نہیں پائے گا۔ پس ہماری عبادات میں اگر خلوص موجود نہیں ہے تو ہم اس خلوص کو خلوص میں لانے کی کوشش کریں، اس میں سدھار لانے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت کی شمع کو اپنے وجود میں روشن کرنے کی کوشش کریں اور روز بروز اس شمع کو قوی سے قوی تر کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فَارْفُضُوا يَا أَهْلَ الْأَرْضِ، اے زمین والو یہ دنیا کا دھوکہ جو ہے، اس دھوکے کو، اس فراڈ کو، اس فریب کو، اس سے دور ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ فَارْفُضُوا يَا أَهْلَ الْأَرْضِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ غُرُورِهَا، کیا تم نے اس دنیا کے دھوکے کو، دنیا کے فریب کو دیکھا نہیں ہے؟ اس دنیا کے فریب اور دھوکے کو چھوڑ دو، دور ہو جاؤ۔ یعنی خداوند متعال یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے داؤد میری امت کو، میری مخلوق کو یہ پیغام دے دو کہ خود کو میرے لیے خالص کر لے، دنیا کی خاطر میری طرف توجہ نہ کریں، دنیا کے خاطر جو ہے وہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، اس دنیا کے غرور میں میرا معاملہ اس دنیا کے ساتھ نہ کریں کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو جائے تو میں نماز پڑھوں، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے تو میں مسجد میں جانا شروع کر دوں۔ یعنی ہم اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کو اپنی دنیا کے ساتھ معاملہ نہ کریں، اللہ کے ساتھ ہم اللہ کا معاملہ خود اللہ کے ساتھ کریں، اللہ کی محبت کو خود اللہ کی محبت ہی کے ساتھ معاوضہ کریں اور تولنے کی کوشش کریں، دنیا کو بیچ میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر دنیا کے ساتھ معاوضہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَحُلُّمُ عَلَىٰ کَرَامَتِي، اے داؤد میری کرامت کی طرف جو ہے وہ حلم، تیزی کرو، سرعت کرو، وَمُصَاحَبَتِي وَمُجَالَسَتِي وَمُعَانَسَتِي، اے داؤد میری اس امت کو یہ کہہ دو کہ میری قربت اختیار کریں، میری صحبت کو، میری جو ہے وہ ہم نشینی کو اختیار کریں، میری مجلس میں آئیں اور میری مجلس میں آ کر مجھ سے انس اختیار کریں، مجھ سے رابطہ اختیار کریں، مجھ سے جو ہے وہ یہ معانستی یعنی میرا انس اپنے وجود میں انڈیل کر میرے پاس آئیں۔ تو اے داؤد جو اپنے آپ کو اس خالص کر کے میرے ساتھ آئے تو یہ اس انداز میں میرے پاس آئے، وَآنِسُونِی، اور جو میرے پاس آتا ہے میرا انس اختیار کرتا ہے، آنسکم، تو میں بھی اس سے انس اختیار کرتا ہوں۔ پس اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وَأُسَارِعُ إِلَىٰ مُحَبَّتِكُمْ، اور جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے اللہ سے محبت میں تو اللہ بھی سرعت اختیار کرتا ہے اور اس سے محبت اختیار کرتا ہے۔ پس والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے شدید محبت ان کے دلوں میں موجود ہے، تو یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جو اللہ سے انس اختیار کرنے کے لیے اللہ کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ کی محفل میں آتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، تو عزیزان محترم اللہ کی طرف توجہ یہ ایک نہایت ہی بنیادی چیز ہے کہ جس کی طرف انہی روایات کے ذریعے سے، انہی نورانی کلمات کے ذریعے سے ہم خداوند متعال کی جانب متوجہ ہو سکتے ہیں، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کی شمع کو روشن کر سکتے ہیں۔ جس قدر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے یہ رابطہ دو طرفہ ہوگا اور خداوند متعال کی توجہ ہمارے شامل حال ہوگی، اور جس پر اللہ کی توجہ ہو جائے عزیزان محترم
وہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا رابطہ اس قدر اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے طفیل لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور یہ ہم اللہ سے محبت کے موضوع پر پہلے یہ احادیث آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسری حدیث جو مقام صدیقین کو بیان کر رہی ہے، اسے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں، پروردگار ہماری اس درس کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو ایجاد فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو محتاج ہیں ان کی احتیاجات کو برطرف فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ پروردگار مجاہدین اسلام، مجاہدین تشیع، ملت ایران کو سربلندی و کامرانی عطا فرما۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کو طول عمر عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔